سب سے پہلے تو جو بھی حضرات جہاں سے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، آپ تمام ہی سامعین اور ناظرین کی خدمت میں میری طرف سے سلام اور آداب عرض ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ تیسرا ویڈیو تفسیر قرآن کے سلسلے میں ہے۔ اس سے پہلے اس بارے میں 2 ویڈیوز اپلوڈ ہو چکے ہیں اسی چینل پر۔ پہلے ویڈیو میں سورہ فاتحہ کا بیان ہے اور دوسرے میں سورہ بقرہ کے ابتدائی آیات کا بیان ہے، یعنی پہلے رکوع کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر آپ نے ان کو نہیں دیکھا ہے تو ان ویڈیوز کو اسی چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور ساتھ میں آئی بٹن میں جا کر کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، آئی بٹن میں بھی چیک کر سکتے ہیں۔ آج کا یہ تیسرا ویڈیو آئندہ آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب یہاں سے ہر ایک آیت کو ایک ایک کر کے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قبل اس کے کہ میں آپ کے سامنے آئندہ آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر پیش کروں، اس سے پہلے میں آپ کو سمجھا دوں کہ جب قرآن کا نزول ہوا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دعوت اسلام کی ذمہ داری سونپی گئی، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل میں دعوت و تبلیغ کرنے لگے، اسلام کو لوگوں تک پہنچانے لگے، تو لوگ کئی فرقوں میں یا یہ کہہ لیجئے کئی گروہ میں بٹ گئے، بلکہ 3 گروہ میں بٹ گئے۔ ایک گروہ تو یہ تھا کہ کچھ لوگ سنتے ہی ایمان لے کر کے آئے۔ سورہ بقرہ کے ابتدائی آیات میں مومنین کا تذکرہ آیا کہ وہ لوگ ایمان لے کر کے آئے۔ مومنین کون ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ 3 صفات کیا کیا ہیں، سب بتایا گیا ہے سورہ بقرہ کے ابتدائی آیات میں۔ اس کے بعد ان کے بارے میں اعلان آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس کے بعد ان الذین کفروا سے دوسرے گروہ کا بیان تھا، دوسرے قسم کے لوگوں کا بیان تھا کہ دوسرا وہ لوگ جو لوگ کفر پر بضد ہوئے، کفر پر اڑ گئے، ڈٹ گئے، یا یہ کہہ لیجئے کہ جنہوں نے اپنے کفر کا کھلم کھلا اعلان کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ سواء علیہم، آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دیا ہے، تو یہ بھلے بات کو سنتے نہیں۔ اب یہاں سے ان لوگوں کا ان قسم کے لوگوں کا بیان ہے کہ جو اپنے کفر کو چھپاتے ہیں۔ کفر کو چھپاتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ جو ظاہراً مسلمان ہیں، ظاہراً اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اندر سے کافر ہیں، یعنی کفر کو چھپاتے ہیں۔ زبان سے تو اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا اللہ پر، لیکن دل سے یہ ایمان نہیں لاتے، تو انہی کا بیان آگے آیتوں میں ہے۔ ایک ایک آیت کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے وہ جو کہتے ہیں ہم نے ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر، درحالے کہ وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، وہ اپنے گمان میں اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یقیناً وہ لوگ تو اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، ان کے سمجھ میں بات نہیں آتی، وہ نہیں سمجھتے۔ اس آیت میں انہی لوگوں کا بیان ہے کہ جو لوگوں میں سے بعض لوگ وہ تھے جو بولتے تھے، ایسے زبان پر بولتے تھے آمنا باللہ والیوم الآخر، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم نے ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ یہ صرف زبان سے بولتے تھے، یہ صرف زبان سے بولتے تھے، دل میں یہ بات نہیں، ان کے اندر یہ کیفیت نہیں تھی۔ تو اسی لیے قرآن نے کہا وما ہم بمؤمنین، وہ لوگ صرف زبان پر بولتے تھے اور حقیقت میں وہ مومن نہیں تھے۔ تو حقیقت میں وہ کیا تھے؟ وہ اپنے گمان میں سمجھ رہے تھے کہ ہم مسلمان، اپنے ظاہراً مسلمان ہو کر کے رہیں گے تو ہم ان کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، ان سے ہمارا بچاؤ بھی ہو جائے گا، ان سے لگاؤ بھی ہو جائے گا، ان سے مسلمانوں کے حق میں جو مفادات ہوں گے وہ مفادات، وہ فائدے ہمیں بھی ملنے لگیں گے۔ اس نیت سے وہ لوگ یہ کرتے تھے، اور یہ کرتے ہوئے وہ اپنے گمان میں سوچتے تھے کہ ہم اللہ کو اور یوم آخرت کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کو آپ تو دھوکہ دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تو عالم الغیب ہے، چھپی باتوں کو جانتا ہے۔ جس چیز کو آپ چھپا رہے ہیں، یعنی کفر کو چھپا رہے ہیں، تو اس کفر کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، تو لہٰذا اس کو تو دھوکہ دے نہیں سکتے۔ اسی طرح بذریعہ وہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے شخصوں کے اور ایسے لوگوں کے بارے میں آگاہ فرما دیتے تھے کہ فلاں بندہ منافق ہے۔ فلاں بندہ کیا ہے؟ منافق۔ یہاں سے چونکہ منافقین کا ہی بیان ہے نا، تو فلاں بندہ منافق ہے۔ تو آپ نبی کو بھی دھوکے میں نہیں ڈال سکتے، اور نبی کے واسطے سے مومنین تک یہ بات پہنچ جاتی تھی، لہٰذا مومنین کو بھی آپ دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اسی لیے اللہ نے کہا، گرچہ ان کا یہ گمان ہوتا تھا، یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ اور مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ وما یخدعون الا انفسهم، وہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کو تو دے نہیں سکتے، وہ عالم الغیب ہے، اور اللہ نبی تک بات کو پہنچا دیتے ہیں، اور انبیاء اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین تک پہنچا دیتے ہیں، اور مومنین کو دوسرے دلائل اور قرائن سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کون بندہ کس نیت سے کام کر رہا ہے۔ یہ اس چیز کا اندازہ ہی ہو جاتا ہے، یہ باتیں علامتوں سے، دلائل سے، قرائن سے مومنین پر آشکارا ہو جاتی ہیں۔
لہٰذا آپ مومنین کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے، تو دھوکہ پھر کس کو دے رہے ہیں؟ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اگر جو بندہ منافقی صفات کے ساتھ حامل ہے، جو بندہ منافق بنتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالتا ہے، اس وجہ سے کہ اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ وما يخدعون الا انفسهم، کہ وہ اپنے آپ کو نقصان میں، ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اس لیے کہ وہ کرتے کیوں؟ اس دنیا کی وجہ سے۔ دنیا جو کہ فانی ہے، اس دنیا کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ آخرت جو باقی ہے اس میں فائدہ، اس میں تو اس کو فائدہ نہیں ہے، اس کا خسارہ ہی گھاٹا ہے، اسی وجہ سے وہ دھوکے میں ہے۔ وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما يشعرون، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ جو منافق جو اس طرح کے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم یہ نقصان کر رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے ان کے بیماری کو اور بڑھا دیا۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے۔ اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ کیا بیماری ہے؟ بیماری ہے کہ وہ اسلام سے نفرت کرتے ہیں، وہ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، وہ منافق ہیں، مسلمانوں کو ان سے حسد ہے، جلن ہے، اس لیے کہ یہ حسد، جلن، یہ بیماری ان کے دل میں پہلے سے تھی۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں یہ بیماری، یعنی مسلمانوں سے دشمنی، اہل اسلام سے دشمنی، اہل ایمان سے دشمنی، یہ بیماری ان کے دل میں پہلے سے تھی۔ لیکن جب اسلام بول بالا ہوا، اسلام پھیلتا گیا، اسلام ترقی کرتا گیا، تو اس ترقی کو دیکھ کر اور بھی ان کا حسد، ان کا جلن، ان کا جو جلن ہے وہ بڑھ جاتا تھا۔ تو اسی کو تعبیر کیا ہے قرآن نے کہ اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب دعوت حق دعوت جب لوگوں تک پہنچنے لگی، لوگ اس کو مانتے گئے، اہل اسلام کی تعداد بڑھتی گئی، لوگ ہدایت پر آتے گئے، تو ان کے اندر حسد اور یہ بیماری جو ہے اور زیادہ بڑھتا گیا۔ تو اللہ نے اس کو تعبیر کیا ہے فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دل میں مرض ہے، بیماری ہے، یہ حسد، یہ جلن، یہ دشمنی، یہ عداوت، یہ بغض، یہ عناد، مسلمانوں کے خلاف جو کوٹ کر ہے، یہ ایک بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، جب اسلام کی ترقی ہوئی تو ان کے دل میں یہ بیماری اور زیادہ بڑھنے لگی۔ ولہم عذاب علیم، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ عذاب علیم یعنی دردناک عذاب ہے۔ کیوں؟ بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ یہ جھوٹ کہتے تھے۔ کیا جھوٹ کہتے تھے؟ اوپر جیسا اس کا بیان آیا کہ آمنا، وہ منہ پر بولتے تھے، زبان پر بولتے تھے کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، حالانکہ وہ دل سے ایمان نہیں لاتے تھے۔ آگے آیتوں میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ زمین میں بگاڑ اور فتنہ فساد پیدا مت کرو، قالوا، تو وہ کہتے تھے انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو بگاڑ کرنے والے نہیں ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، سن لو یہی لوگ مفسد ہیں، یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن یہ لوگ نہیں جانتے۔ اس آیت میں چونکہ یہ جو منافق جو ہوتے تھے، جو کفر کو چھپاتے تھے، بسا اوقات جو ضعیف الایمان ہوا کرتا تھا، جو مسلمانوں میں کمزور طبقہ ہوا کرتا تھا، غریب طبقہ ہوا کرتا تھا، ان کے پاس جا کر کے کبھی کبھی اپنے اس کفر کا اظہار کر دیتے تھے کہ ہم دل میں تو ہم ایسے ہیں۔ تو جب ایسا کر دیتا تھا، اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ملک میں، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، بگاڑ پیدا مت کرو، اس لیے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، جو منافق ہوتے تھے وہ مسلمانوں کے پاس مسلمانوں کی طرح اور کفار کے پاس کفار کی طرح ہوتے تھے، تو ان کی بات ان تک پہنچا دیتے تھے، ان کی بات ان تک پہنچا دیتے تھے۔ اور یہ لوگ کون تھے؟ یہ لوگ کون تھے؟ غالباً ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ لوگ مدینے کے کچھ لوگ منافق طرح کے تھے، جو مسلمانوں کی بات کفار تک، کفار کی بات مسلمانوں تک، جو ان کے جو امانت والی بات ہوتی تھی وہ بھی پہنچا دیتے تھے۔ اس طرح سے دونوں میں بگاڑ پیدا ہوتا تھا۔ تو ان سے جب کہا جاتا کہ تم زمین میں اس طرح بگاڑ پیدا مت کرو، تو وہ بولتے تھے کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو کیا کر رہے ہیں؟ اصلاح کر رہے ہیں۔ اور ہر زمانے میں مفسدین کا یہی سوا رہا ہے کہ وہ فساد پھیلاتے ہیں، لیکن بولیں گے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم کہاں فساد پھیلانے والے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں NRC اور CA کے نام پر کیا ہوا، کہ جو NRC اور CA کو یہ کر رہے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں، حالانکہ یہ دستور کے حساب سے خلاف ہے، ملک کے قانون کے حساب سے خلاف ہے، لیکن اس طرح سے ایک طرح کا فتنہ پھیلا رہے ہیں۔ یہ تو پتہ ہی چل رہا ہے کہ یہ ان کے دلوں میں جس ایک ذات کی، ایک مخصوص ذات کی نفرت بھری ہوئی ہے، اور اس نفرت کی بنیاد پر یہ فتنہ فساد کرنا چاہتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ، تو ہم تو اپنے ملک کی سٹیزن شپ کو پیور کر رہے ہیں، اپنے ملک کی بچاؤ کے لیے ایسا کم کر رہے ہیں، ہمارے ملک کے فائدہ کے لیے کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ہر زمانے میں فتنہ فساد پھیلانے والوں کا یہی سوا رہتا ہے کہ وہ غلط چیزوں کو غلط طریقے سے، غلط غیر منصفانہ طور پر پھیلاتے ہیں، لیکن وہ منہ سے بہت میٹھے بولتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم اپنے دیش کے لیے، ہم نے اس کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ ایک پوائنٹ ہے جو آپ کو سمجھنے کی ہے۔ ایسا پہلے بھی منافقین کیا کرتے تھے۔ تو قرآن نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ لوگ کیا ہے کہ الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار سن لو یہی لوگ فتنہ فساد پھیلانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، حالانکہ یہ لوگ نہیں جانتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ،
الا انہم صفہاء ولکن لا یعلمون. یہ جو منافقین جو ہوتے تھے بسا اوقات کمزور اور غریب مسلمانوں کے پاس جا کر اپنے جو کفر کو جو چھپائے ہوئے ہیں اس کا اظہار کر دیتے تھے. بسا اوقات یہ اظہار کر دیتے تھے کہ ہم تو یہ سب صرف زبان سے ہی بولتے ہیں، ہم دل سے اس کو نہیں مانتے، اس کی حقیقت پر ہم ایمان ہی نہیں لاتے. تو اس وقت وہ مسلمان، وہ کمزور مسلمان، وہ غریب مسلمان ان کو کہتے، کیا کہتے؟ قرآن نے اس کو نقل کیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا کہ تم ایمان لے کر کے آؤ جیسا کہ اور لوگ خالص ایمان لاتے ہیں، قالوا، تو وہ لوگ کہتے، انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں ایسے ہی جیسا کہ بیوقوف لوگ ایمان لاتے ہیں؟ تو وہ ایسے ایمان والوں کو جو خالص اللہ پر ایمان لے آتے تھے، ایسے لوگوں کو وہ بیوقوف بول رہے ہیں. کیا بول رہے ہیں کہ اچھا جب یہ کمزور طبقہ کے مسلمان جب ان کو کہتے تھے کہ ارے تم یہ کیا کر رہے ہو، اور لوگ جو خالص ایمان لائے ہوئے ہیں، ایمان لاتے ہیں، تم بھی ایمان لے کر کے آؤ خالص. تو وہ جواب میں کیا کہتا تھا؟ وہ جواب میں بولتے تھے کہ اچھا ہم ایمان لائیں ان بیوقوف کی طرح، یہ بیوقوف جیسے ایمان لے کر ہم بھی ایمان لے کے آ جائیں، ہم کیا بیوقوف ہیں؟ یہ گویا کہ ایک طرح سے ایسے مسلمانوں کو بیوقوف کہتے تھے. قرآن نے اس کا جواب دیا، نہیں، ارے سن لو خبردار، وہ بیوقوف نہیں ہے، تم ہی بیوقوف ہو. اس لیے کہ دنیا، تم یہ سب جو کر رہے ہو اس دنیا کے لیے کر رہے ہو، اور یہ دنیا فانی ہے، فنا ہونے والی ہے. اور یہ لوگ جو ایمان لائے ہیں یہ آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور آخرت باقی ہے، تو تم باقی چیزوں کو چھوڑ رہے ہو اور فانی چیزوں کو لے رہے ہو، فانی چیزوں کو لینے میں لگے ہو اور باقی چیزوں کو چھوڑ رہے ہو. تو بیوقوف کون ہوئے؟ بیوقوف کون ہوئے؟ بیوقوف تو تم ہوئے نا. تو قرآن نے اس لیے اس کا جواب بھی دیا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لے کر کے آؤ جیسا کہ اور لوگ ایمان لاتے ہیں، خالص ایمان لاتے ہیں، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ایمان لے کر کے آئیں جیسا کہ یہ بیوقوف لوگ ایمان لے کے آتے ہیں؟ الا انہم هم السفہاء، قرآن نے اس کا جواب دیا کہ سنو یہی لوگ بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، یہ اپنی سرکشی کی وجہ سے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یہ کچھ نہیں جانتے، یہ جہالت کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، نیت خراب ہونے کی وجہ سے، ولکن لا یعلمون، ان کو کچھ پتہ نہیں کہ بیوقوف کون ہے. حالانکہ بیوقوف اصل میں یہی ہے، یہ فانی دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور آخرت جو کہ باقی ہے، وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، اس کو چھوڑ رہا ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب یہ لوگ مومنین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لے کر کے آیا، اور جب یہ تنہا ہوتے ہیں اپنے شیاطین کے پاس، اپنے شیطانوں کے پاس، تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، ہم تو استہزاء کر رہے ہیں. کیا بتایا گیا یہاں پہ کہ یہ لوگ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو بولتے ہیں کہ ہم نے تو ایمان لے کر کے آیا ہے، اور جب تنہا یہ شیاطین کے پاس ہوتے ہیں، شیاطین سے مراد وہ اپنے سرداروں کے پاس ہوتے ہیں، یا دو تفسیر ہے، یا تو وہ جو کفار کے پاس جب ملتے ہیں، یا یہ کہہ لیجئے کہ انہی میں سے جو سردار، جو رئیس، جو گرو گنڈال ہوا کرتا ہے، ان کے پاس یہ جب جاتے ہیں تو یہ بولتے ہیں انا معکم، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. تو پھر یہ کہتے ہیں کہ تم تو اس کے ساتھ بھی پھر اس کے طرح کا کام کر رہے ہو، اسی کے ساتھ رہتے ہو. تو پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے ساتھ بس ایسی مذاق کر رہے ہیں، مذاق میں ہنسی مذاق ہے بس، ورنہ تو ہم آپ ہی کے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں. تو اللہ آگے بیان فرماتا ہے اس کے جواب میں، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. مذاق کر رہے ہو، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، ان کے ساتھ استہزاء کر رہا ہے. ویمدہم، اللہ استہزاء کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم جو یہ مذاق اور استہزاء کا یہ بتا رہے ہو، اس کے بدلے میں تم کو اس کے بارے میں عذاب بھی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ، تم یہ سرکشی کر رہے ہو، آج دنیا میں یہ تم کو ڈھیل دیا گیا ہے، یہ دنیا میں تم کو ڈھیل دیا گیا ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اللہ مہلت دیے ہوئے ہیں ان کو ان کی سرکشی میں، کہ یہ اور سرکشی کرے، سرکشی کرتے کرتے اپنے آپ کو اور بڑا مجرم بنا لے، پھر وہ اندھا ہو جائے مجرمانہ فعل کرنے میں، تب تو پھر بہت بڑا عذاب ہونے والا ہے. تو اللہ کہنے کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کے ساتھ استہزاء کر اللہ ان کے ساتھ استہزاء کریں گے. ویمدہم فی طغیانہم، اور ان کو ان کی سرکشی میں مہلت دیے ہوئے ہیں، یعمہون، کہ وہ عقل کے اندھے ہو گئے ہیں. وہ کیا ہو گئے ہیں؟ عقل کے اندھے ہو گئے ہیں. تو یہاں تک یہ ان آیتوں کا ترجمہ مکمل ہوا. ان آیتوں میں پورے ان 8 آیتوں میں، اور اب مزید کچھ آیتیں ہیں، ان آیتوں میں انہی کا بیان ہوا کہ جو لوگ منافقین کے بارے میں بیان ہوا کہ جو منافق ہیں ان کے بارے میں کیا ہے، وہ اپنے گمان میں کیا سوچتے ہیں، حقیقت میں ان کا جواب کیا ہے. قرآن نے ہر کچھ واضح کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خلوص و للہیت کے ساتھ ایمان پر استقامت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو نفاق سے بچائے رکھے اور خلوص و للہیت کے ساتھ ایمان اور اسلام پر استقامت عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ کو راضی خوشی کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آداب.